بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 31 جنوری بروز جمعہ ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں عدالتوں سے متعلق جو آج اہم کیس کی سماعت ہوئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء، میں پاکستان تحریک انصاف کی اس وجہ سے کہتا ہوں کہ وہ پی ٹی آئی کے موقف میں وکلاء پیش ہو رہے ہیں۔ جواد اس خواجہ صاحب کے وکیل جو کہ پٹیشنر تھے، پھر اعتزاز احسن بھی اس میں پٹیشنر تھے جن کے لطیف کھوسہ وکیل تھے، اسی طرح ایک درخواست گزار کے سلمان اکرم راجہ صاحب وکیل ہیں۔ تو یہ وہ ہیں جو پی ٹی آئی سائیڈ کے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ 9 مئی کا ٹرائل آرمی عدالتوں میں نہ ہو۔ یہ وہ رسپونڈنٹ سائیڈ ہے، اس وجہ سے وہ پی ٹی آئی وکلاء کی آج ایسے دلائل دیے ہیں اور عدالت کو بتایا ہے، پھر پریس ریلیز اور پریس کانفرنسز جو کی گئی ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے، وہ عدالت کے سامنے رکھی ہیں کہ جب فوج بطور ادارہ سٹانس لے لیتا ہے اور اس سارے معاملے کے اوپر اس کی مذمت کرتا ہے یا اس کے حوالے سے کہتا ہے کہ ہمارے پاس ناقابل تردید ثبوت ہیں، تو پھر وہ ایک پارٹی بن جاتا ہے، وہ ایک فریق بن جاتا ہے۔ تو ایک فریق خود کیسے عدالت لگا سکتا ہے، یہ بھی آج عدالت میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے۔ دوسری جانب پہلے کل کی خبر سامنے آئی تھی اور آج تو میڈیا میں یہ بریکنگ نیوز کے طور پر دکھائی جا رہی ہے، اور صحافی یہ بتا رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے چیمبر میں بڑی اہم ملاقات جاری ہے، جس میں فاروق اچ نائک بھی موجود ہیں، اعظم نذیر تارڑ موجود ہے اور اٹارنی جنرل آف پاکستان موجود ہیں۔ اس کی کیا پیش رفت سامنے آئی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے ہم 7 رکنی آئینی بینچ ہے، اور خواجہ حارث کے دلائل مکمل ہونے کے بعد کل خواجہ حسین کے دلائل شروع ہوئے تھے۔ وہ جواد اس خواجہ صاحب کے وکیل ہیں، ان کے دلائل آج بھی خواجہ احمد حسین صاحب کے دلائل جاری رہے۔ دوران سماعت وکیل خواجہ احمد حسین نے کہا کہ عام سویلین ملٹری ایکٹ کا سبجیکٹ نہیں ہے، افواج پاکستان کے سول ملازمین پر آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے استفسار کیا کہ کیا ایئر بیسز پر حملہ کرنے پر آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے؟ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارک دی کہ آرمی پبلک اسکول پر دہشت گرد حملہ ہوا، 9 مئی پر احتجاج ہوا، دونوں واقعات کے سویلینز میں کیا فرق ہے؟ وکیل احمد حسین نے آئینی بینچ کو بتایا کہ آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردی کا حملہ ہوا، اے پی ایس واقعہ کے بعد 21ویں ترمیم کی گئی۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ اے پی ایس میں سارے سویلین بچے مارے گئے۔ وکیل خواجہ احمد حسین نے کہا کہ ہمارا مقدمہ آئین سے باہر نہیں ہے، 9 مئی والوں کا ٹرائل ہو لیکن ملٹری کورٹس میں نہیں ہونا چاہیے۔ جسٹس امین الدین خان نے ریمارک دی کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، آئین سے منافی قانون سازی کو عدالت دیکھ سکتی ہے۔ اس موقع پر وکیل نے 9 مئی پر افواج پاکستان کے اعلامیے، جو مختلف کور کمانڈر جو میٹنگز کے اعلامیے ہیں اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے اعلامیے، پریس ریلیز، پریس کانفرنس، وہ عدالت کے سامنے ان کا تذکرہ کیا۔ خواجہ احمد حسین نے کہا کہ آئی ایس پی آر نے 9 مئی واقعے پر 15 مئی کو اعلامیہ جاری کیا۔ آپ کو اعلامیے پر اعتراض ہے؟ میرے اعلامیہ کے پہلے حصے پر اعتراض نہیں ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ 9 مئی کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ کور کمانڈرز اجلاس اعلامیہ کے بعد ملٹری ٹرائل میں فیئر ٹرائل کیسے مل سکتا ہے؟ جو خود متاثرہ ہو وہ فریق کیسے انصاف دے سکتا ہے؟ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارک دی کہ آپ کے یہ دلائل کیس کے میرٹس کے متعلق ہیں۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا آپ عدالتی فیصلے تک اپنے دلائل محدود رکھیں۔ خواجہ احمد حسین نے مزید کہا کہ جو خود متاثرہ ہو وہ شفاف ٹرائل نہیں کر سکتے۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ ہمارے سامنے بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کی مثال موجود ہے۔ کلبھوشن یادو کیس میں صرف افواج پاکستان ہی متاثرہ نہیں ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ آرمی ایکٹ کی شق 21D2 کو کالعدم قرار دینے سے تو بھارتی جاسوس کلبھوشن جیسے واقعات میں ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکے گا، جس پر وکیل نے جواب دیا عدالتی فیصلے میں کلبھوشن یادو پر بات نہیں کی گئی۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ کیا مستقبل میں اگر کوئی ملک دشمن جاسوس پکڑا جائے تو اس کا ٹرائل کہاں ہوگا، جس پر وکیل نے جواب دیا کہ اس کا ٹرائل انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ہوگا۔ اس موقع پر جسٹس حسن اظہر رضوی نے مسکراتے ہوئے ریمارکس دیے، اچھا جی۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے، قانون کی شق کو کالعدم بھی قرار دیا جائے اور یہ بھی کہا جائے کہ اسپیشل ریمیڈی والوں کو استثناء ہے، تو یہ تو عجیب بات ہے۔ اور وکیل نے کہا کہ میں کلبھوشن کے معاملے پر میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں تو سویلین کے ٹرائل کی بات کر رہا ہوں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ مستقبل میں کیا افواج پاکستان آرمی ایکٹ کا سیکشن 21D2 استعمال کر سکتی ہے، جس پر وکیل نے کہا یہ حقیقت ہے، مستقبل میں 21D2 کا استعمال نہیں ہو سکے گا۔ میں اپنے دلائل کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل میں پسند کا وکیل کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ وکیل نے کہا کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل میں پسند کا وکیل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ ملزمان کا مقدمہ یہاں پر لڑ رہے ہیں جو ہمارے سامنے نہیں ہے؟ وکیل خواجہ اب جو وہاں پہ وکیل ہوتا ہے، وہاں پہ ٹرائل ہوتا ہے، جتنی بھی خوبیاں گنوائی گئیں وہ گنوا سکتے ہیں، انہوں نے تمام خوبیاں گنوائی گئیں اور تسلی سے کئی ہفتے سنا گیا۔
اور یہاں پہ ہر دلائل کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ کیا آپ ہمارے سامنے ملزمان کا جو مقدمہ ہے وہ لڑ رہے ہیں، کیا آپ یہاں پہ ٹرائل کی باتیں کہہ رہے ہیں؟ وکیل خواجہ احمد حسین نے کہا کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل میں وکیل آرمی چیف کی اجازت سے ملتا ہے، آرمی چیف اجازت نہ دیں پسند کا وکیل نہیں ملتا، فیصلہ کوئی کرتا ہے، فیصلے کو کنفرم کوئی اور کرتا ہے، ایسے تو کنفرمنگ اتھارٹی ناٹ گلٹی کو گلٹی بھی کر سکتی ہے۔ جسٹس جمال نے کہا کہ ایف بی علی سمیت عدالتی فیصلوں سے کیسے انحراف کر سکتے ہیں؟ ایف بی علی کیس میں قانونی شکوں کو برقرار رکھا گیا، ایف بی علی فیصلے کی کئی عدالتوں میں توثیق کی گئی ہے، 21ویں ترمیم کا فیصلہ 17 ججز کا ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارک دیا کہ آئے روز افواج پاکستان کے جوان شہید ہو رہے ہیں، روزانہ 13 جوان 5 جوانوں کے شہید ہونے کی خبریں آتی ہیں، افواج پاکستان پر حملوں میں سویلین ملوث ہیں، آرمی ایکٹ کی شکیں 21D1 اور 21D2 کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ اس عدالتی فیصلے کی موجودگی میں افواج پاکستان کے شہداء کو انصاف کیسے ملے گا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں کیسز چلائے جائیں، شواہد کہاں سے آئیں گے؟ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارک دیا کہ آئے روز افواج پاکستان کے جوان شہید ہو رہے ہیں۔ جسٹس امین نے کہا کہ افواج پاکستان پر حملوں میں سویلین ملوث ہیں، آرمی ایکٹ کی شکیں 21D اور 21D2 کو کالعدم قرار دیا گیا، اور انسداد دہشت گردی کی جو عدالتیں ہیں وہ کیسے مقدمات کو آگے بڑھائیں گی؟ سابق چیف جسٹس کے جواد خواجہ کے وکیل خواجہ احمد حسین نے کہا کہ شیخ لیاقت حسین کیس میں جسٹس اجمل میاں نے لکھا دہشت گردیوں سے بہتری رد عمل سویلین عدالتوں میں ٹرائل چلا کر ہی لیا جا سکتا ہے، کہ دہشت گردوں کے خلاف جو بہتر رد عمل ہے دہشت گردی کے خلاف وہ سول عدالتوں میں ٹرائل چلا کے ہی وہ آ سکتا ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ شیخ لیاقت حسین کیس صرف کراچی تک محدود تھا، اس وقت ملک دہشت گردی کا شکار ہے، 2 صوبے بلکہ تقریباً 2.5 صوبے دہشت گردی کا شکار ہیں۔ خواجہ احمد حسین نے کہا فوج پاکستان کا تحفظ سب کو عزیز ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارک دیا کہ اس وقت کوئی ملکیتی بانی تحریک نہیں ہے بلکہ سویلین حملوں میں ملوث ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارک دیا کہ 100 گناہ گاروں کو چھوڑنے سے زیادہ ایک بے گناہ کو سزا دینا غلط ہے، ہم نے صرف فیصلہ کرنا ہے، انصاف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ میں خود دہشت گردی کا شکار ہوا، ہمارا ججز کا ایک قافلہ جا رہا تھا، 5 منٹ قبل بم دھماکہ ہوا، خدا نہ خواستہ اگر حملہ کامیاب ہو جاتا تو 6 ججز چلے جاتے۔ کہا جاتا ہے ہماری عدلیہ 130 نمبر پر ہے، اگر میرے سامنے شواہد نہیں رکھیں گے تو میں اس کیس کو کیسے آگے بڑھا سکتا ہوں؟ شواہد رکھیں گے تب ہی جا کے تمام چیزیں سامنے آ سکتی ہیں۔ ہماری عدلیہ 130 نمبر پر ہے، اگر میرے سامنے شواہد نہیں ہیں تو ملزمان بری ہی ہوں گے، پھر کہا جائے گا عدلیہ کا نمبر 250 نمبر پہ آ گیا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارک دیے کہ یہاں کوئی گواہی دینے نہیں آتا، کسی کے سامنے قتل ہو جائے پھر بھی وہ گواہی نہیں دیتا، گواہان کو تحفظ نہیں دیا جاتا، قتل کیس میں 25 تاریخیں تو وکیل لے جاتا ہے اور مقدمہ ملتوی ہوتا رہتا ہے۔ یہ جن کے ریمارکس ہیں، یہ میں آپ کو کن کی بات بتا رہا ہوں، یہ پاکستان کی سب سے بڑی جو عدالت ہے اس کے جو سب سے بڑے جج ہیں، آئینی بینچ کے جو ججز ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ چونکہ سول عدالتوں میں یہ ہے وہاں 25 تاریخیں وکیل لے جاتے ہیں، وہاں پر گواہوں کو تحفظ نہیں ہے، وہاں پہ یہ مسئلہ ہے، وہاں پہ وہ مسئلہ ہے۔ اس وجہ سے جو افواج پاکستان کے شہداء ہیں، ان کے جو ملزمان ہیں، وہ دہشت گردی عدالتوں میں ان کا ٹرائل کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں تو گواہی کا، اور یہ گواہ کیسے آئیں گے، شواہد کیسے آئیں گے؟ اب یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ تباہ ہو چکا ہے، اور وہاں پر جو ٹرائل ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا، لوگوں کو انصاف مل نہیں سکتا، بہت مسائل ہیں۔ لیکن جس ملک کی سب سے بڑی عدالت کے جو سب سے بڑے جج ہیں وہ خود ہی اپنے عدالتی نظام کے حوالے سے ڈس سیٹسفیکشن یا عدم اطمینان کا اظہار کر دیں اور کہیں کہ جی چونکہ ہمارے نظام میں یہ ساری چیزیں ہیں تو پھر جو آرمی ایکٹ کا دفعہ 21D1 اور 21D2 ہے اس کو اگر کالعدم قرار رکھا گیا تو پھر جو ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں اور ان کو شہید کرنے والے سویلین ہیں تو ان کے ٹرائل پھر کیسے آگے بڑھیں گے؟ کوئی جاسوس آ جاتا ہے، کوئی دہشت گرد آ جاتا ہے، وہ کیسے بڑھے گا؟ اب ان کو خواجہ احمد حسین یہ بتا رہے ہیں کہ حضور والا اگر دہشت گردی کی سویلین عدالتوں میں دہشت گردوں کے خلاف کیسز کو چلایا جائے گا تو وہ اس سے بہتر امپریشن جائے گا، امپیکٹ جائے گا۔ ہماری معزز عدلیہ کہہ رہی ہے کہ وہاں کیسے سول عدالتوں میں چلایا جائے، وہاں پہ تو جو نظام ہے وہی الگ ہے، وہاں پہ تو یہ مسئلہ ہے، وہاں پہ تو یہ مسئلہ ہے، وہاں پہ تو یہ مسئلہ ہے۔ یہ ہماری وہ جنہوں نے نظام بہتر کرنا ہے، جنہوں نے ماتحت عدلیہ کو بہتر کرنا ہے، جنہوں نے عام آدمی کو انصاف دینا ہے، جنہوں نے ہر شہری کو انصاف دینا ہے، جو ہمارے بنیادی انسانی حقوق کے محافظ ہیں،
یہ ساری صورتحال ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ 21ویں آئینی ترمیم 4 سال کے لیے ہوئی، جس کے تحت فوجی عدالتیں بنائیں۔ بتائیں 21ویں ترمیم کا کوئی فائدہ ہوا؟ کیا وہ جو 4 سال دہشت گردوں کے عالمی عدالتوں میں ٹرائل ہوئے، اس کا کیا دہشت گردی ختم ہو گئی؟ کیا ہوا؟ یہ بھی سوال پوچھا ہے جمال مندوخیل صاحب نے۔ میرے خیال میں 2-3 بڑے اہم سوالات آج مندوخیل صاحب کی جانب سے پوچھے گئے۔ شاہد بلال حسن صاحب تو اس پورے، چونکہ وہ سول، میں نے آپ کو کہا ہے ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سول لاء سے ہے۔ کل ایک صحافی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے پوری طویل جتنی بھی سماعت ہے اس میں ایک دن پہلے صحافیوں کو خاموش کروانے کے لیے کہ خاموش ہو کے بیٹھیں، اتنا انہوں نے ریمارکس دیے ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی تک ان کے کوئی ریمارکس سامنے نہیں ہے۔ زیادہ امین الدین خان صاحب کے بھی بہت کم ریمارکس ہیں۔ حسن اظہر رضوی صاحب، جمال مندوخیل صاحب اور محمد علی مظہر صاحب اور مسرت ہلالی صاحبہ، یہ جو ججز ہیں، نعیم اختر افغان صاحب کے بھی بہت کم ہیں ریمارکس۔ یہ آج کی سماعت ہے، عدالت نے اب سماعت پیر تک ملتوی کر دی ہے، اور خواجہ احمد حسین کے دلائل کافی حد تک مکمل ہو چکے ہیں۔ اب لطیف کھوسہ کے بھی دلائل ہوں گے، سلمان اکرم راجہ صاحب کے بھی دلائل ہوں گے۔ ان کے دلائل کے بعد پھر عدالت فیصلے کی، وہی جو فیصلہ مجھے نظر آتا ہے کہ 9 مئی کی حد تک تو عدالت یہ جو ٹرائل ہے وہ کالعدم قرار دے سکتی ہے، لیکن جو وہ سیکشن ہے جس کے تحت مستقبل میں سویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے، جو پہلے ہوتا آیا یا جو پہلے ہی قانون میں موجود تھا، اس حد تک یہ برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف حسنات ملک صاحب سینئر رپورٹر ہیں ایکسپریس ٹرائبون کے، ان کی جانب سے یہ خبر دی گئی ہے کہ لاء منسٹر اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل آف پاکستان منصور عثمان اعوان اور سینیٹر فاروق ایچ نائک، جو تینوں ممبران ہیں جوڈیشل کمیشن کے، وہ اس وقت میٹنگ کر رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سے۔ پہلے کل خبر سامنے آئی کہ 2 ججز محسن اختر کیانی صاحب اور سردار اعجاز اسحاق خان صاحب نے ملاقات کی چیف جسٹس آف پاکستان سے۔ اس کے بعد پھر وزیر قانون کی ملاقات کی بھی صحافیوں نے دعویٰ کیا۔ آج جو یہ 3 لوگ ہیں حکومتی لوگ، ان سے چیف جسٹس آف پاکستان کی ملاقات جاری ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جو خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں ہائی کورٹ کے جج کے ٹرانسفر کی کہ ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے گا، تو کیا اس کے اوپر یحییٰ افریدی صاحب کس طریقے سے ان معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں، کیسے ان تمام چیزوں کو لے کے چلتے ہیں، یہ اہم ہوگا۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔